السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ابن قحافہ ہے، کنیت ان کی ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ نے ان سے بیعت کی اور مہاجر اور انصار نے انہیں خلیفہ مقرر کیا۔ خلیفہ ہونے کے بعد وہ اپنی روزی کے لیے فکر مند ہوئے تو لوگوں نے کہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں، بیت المال میں سے جتنا چاہیں اتنا خرچ کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ لوگوں سے نرمی سے پیش آتے تھے اور کوئی بھی معاملہ ہو دین اور ملکی، صحابہ سے آپ صلاح مشورہ کرتے تھے۔ کمزوروں اور بوڑھوں پر آپ خاص خیال رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کی خبر عرب میں مشہور ہوئی تو بہت سے عرب کے لوگ دین سے پھر گئے اور زکوٰۃ دینی بند کر دی۔ حضرت ابو بکر نے صحابہ سے ان سے لڑائی لڑنے کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت عمر نے کہا، اے رسول اللہ کے خلیفہ، لوگوں سے نرمی کرو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے عمر، تم جاہلیت میں بڑے جبار تھے اور اسلام میں سستی کرتے تھے۔ وہاں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور دین پورا ہو چکا ہے۔ دین کو کوئی نقصان ہو اور میں زندہ رہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوستوں، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے اسامہ بن زید کو 700 آدمیوں کا امیر مقرر کر کے شام کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن ابھی وہ گئے نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد کئی عرب قبیلے دین سے پھر گئے۔ اس پر صحابہ نے حضرت ابو بکر سے کہا، ایسے نازک موقع پر مدینہ کو جو دارالخلافہ ہے مستحکم اور مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے اسامہ کو شام کی طرف نہ روانہ کریں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اگر مجھے معلوم ہو کہ درندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے پاؤں کو زمین سے کھینچیں گے، یعنی اگر لڑائی یہاں تک پہنچے کہ آپ کی بیویاں تک قتل ہو جائیں اور انہیں کفن دفن کرنے والا کوئی بھی نہ رہے، تب بھی میں اس لشکر کو جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیار کیا ہے ہرگز نہیں روک سکتا۔ پھر انہوں نے حضرت اسامہ کو صحابہ کی فوج کے ساتھ روانہ کیا، جس میں بڑے بڑے صحابہ شامل تھے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت اسامہ سے کہا، اگر تمہاری مرضی ہو تو عمر کو چھوڑ دو۔ اسامہ نے قبول کر لیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ عرب کے بے قبیلے جو دین سے پھر گئے تھے اس فوج کو دیکھ کر کہنے لگے، اگر اس قوم میں طاقت نہ ہوتی تو ایسا لشکر کیسے نکلتا؟ حضرت اسامہ کا روم والوں سے مقابلہ ہوا اور انہوں نے مار بھگایا اور صحیح سلامت واپس لوٹ آئے۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ کہتی ہیں، جب حضرت ابو بکر نے تلوار ہاتھ میں لی اور اپنی سواری پر سوار ہوئے تو حضرت علی نے ان کی اونٹنی کی باگ پکڑی اور فرمایا، میں آپ سے وہی کہتا ہوں جو احد کی لڑائی میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تلوار میان میں کرو اور ہمیں اپنا دکھ مت دکھاؤ۔ خدا کی قسم، اگر تم پر کوئی مصیبت آئی تو اس کے بعد اسلام کا کچھ انتظام نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ نہ ہوتے تو کوئی خدا کی عبادت نہ کرتا۔ حضرت ابو بکر جب اسلام لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، انہوں نے سب خدا کی راہ میں خرچ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے مال سے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا ابو بکر کے مال سے پہنچا ہے۔ کتنے ہی مسلمان غلامی میں گرفتار تھے اور کافر انہیں اندھا دھند تکلیف پہنچا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے اپنا مال خرچ کر کے انہیں خریدا اور اللہ کی راہ میں انہیں آزاد کر دیا۔ انہی غلاموں میں سے حضرت عامر اور حضرت بلال بھی تھے۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ شعر کہے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے، ابو بکر نے خدا کی راہ میں مال دیا
اور انہیں خزانے سے بلال کو آزاد کیا اور ہر فضل کے ساتھ نبی کے غمخواری کی اور ان کے حکم پر تیزی سے دوڑے اور کبھی انکار نہیں کیا۔ اگر دریا گجب میں آئے تو اللہ باقی نہ رکھے اس میں ملال۔ عالموں نے کہا کہ حضرت ابوبکر میں 5 فضیلتیں ایسی ہیں کہ کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں۔ ایک تو ثانیہ سنین فی الغار یعنی غار ثور میں حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ دوسری فضیلت ہے ثانیہ فی العریش۔ عریش ایک سایہ دار جگہ تھی جو بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھوپ سے بچانے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اس لڑائی میں حضرت ابوبکر وہاں ہتھیار بند ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ تیسری فضیلت ہے ثانیہ سنین فی المدفون یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر آپ کے پاس دفن کیے گئے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے پیچھے حضرت ابوبکر کے سوا نماز ادا نہیں کی۔ اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کے ماں باپ اولاد سب صحابی تھے۔ یہ بات کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں تم اپنا سدھار کرو گے تو لوگ تمہارے لیے سدھار کریں گے، اور آپ کا قول ہے کہ ہمارے لیے صبر کے ساتھ مصیبت نہیں اور بے قراری میں کوئی فائدہ نہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابوبکر نے اپنی خلافت کے پہلے ہی سال ان تمام قبیلوں پر فوج بھیجی جو دین سے پھرے جا رہے تھے اور اس میں ذرا بھی سستی نہیں کی۔ ملک بحرین فتح ہوا اور کئی دین سے پھرنے والے قبیلے مسلمان ہوئے۔ پیارے دوستو، خلافت کے دوسرے سال ابن حارث شہبانی جو بڑا رئیس تھا حضرت ابوبکر کے پاس آ کر مسلمان ہوا۔ ان سے کہنے لگا اگر آپ فرمائیں تو میں ایک لشکر کوفہ کے پاس لے آؤں۔ آپ نے اسے روانہ کیا اور کہا تیری مدد کے لیے ایک لشکر میں بعد میں بھی بھیجوں گا۔ اس نے وہاں پہنچ کر اسلام کو قائم کرنا شروع کیا۔ جب حضرت ابوبکر کو اس کی خبر ملی تو آپ نے اجے کی لڑائی پر اس کو اور ابھارا اور بعد میں حضرت خالد بن ولید کو اس کی مدد کے لیے بھیجا۔ خالد بن ولید 10,000 سوار لے کر کوفہ، عراق اور عرب میں پہنچے۔ وہاں کے سردار مقابلہ نہ کر سکے اور صلح کر لی اور ہر سال اچھی خاصی رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد حضرت خالد نے صلح کی خبر حضرت ابوبکر کو دی اور کسریٰ کی طرف بڑھے اور ہرمز کے ساتھ جو کسریٰ کی طرف سے حاکم تھا مقابلہ ہوا۔ ہرمز مارا گیا اور اس کا ساز سامان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، صرف اس کا تاج 1,00,000 درہم کا تھا۔ بہت سا مال غنیمت اور لونڈی غلام مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ دوسرے دن 5واں حصہ مدینہ روانہ کیا گیا اور باقی مال لشکر میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہرمز کے قتل کی خبر خوازن کے امیر کو پہنچی جو کسریٰ کے حکم سے 50,000 آدمی لے کر آ رہا تھا۔ حضرت خالد یہ خبر سن کر اس کی طرف بڑھے اور آخر میں مقابلہ ہوا جس سے مسلمان غالب رہے۔ بہت سامان، مال اور لونڈی غلام مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ حضرت خالد نے مال غنیمت کا 5واں حصہ اور فتح کیا۔ خبر مدینہ بھیجی، سب کو بڑی خوشی ہوئی اور خالد کے حق میں دعا کی۔ پیارے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر وفات کے وقت 63 سال کی تھی۔ ہجرت کے 13ویں سال دوسری یا تیسری جمادی الاخر کو جمعہ کے دن آپ کی وفات ہوئی۔ بیماری میں آپ نے بڑے صحابہ کو جمع کر کے خلافت حضرت عمر کو سونپی اور خدا سے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت عمر نے کہا خلافت کا بوجھ مجھ پر نہ ڈالیے، لیکن آخر میں ان کو راضی کر لیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر نے پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے پاس آپ دفن کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی۔ حضرت عمر علم، پرہیزگاری، نرمی اور خاصکاری میں بہت آگے تھے۔ کافروں کے مقابلے میں آپ سخت تھے، عدل اور انصاف پر قائم رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی پوری پیروی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بدر، احد، فتح مکہ، خیبر اور تبوک کی لڑائیوں میں حضور کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں 1036 فتح ہوئے اور 4000 مسجدیں تعمیر ہوئیں۔
दमिश्क रूम, हिम्स और नसीबैन, अस्कलान, तुराबुलुस वगैरह आपके ज़माने में फ़तेह हुए। इसी तरह बैतुल मक़दिस, यरक़ूम, मिस्र, नेहाबंद, रै, इस्फ़हान और फ़ारस वगैरह भी आप ही की खिलाफत के ज़माने में फ़तेह हुए। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रौब और हैबत से ईरान और रूम के बादशाह लरज़ते थे, लेकिन आपने अपने खाकसारी में फ़र्क आने नहीं दिया। वही लिबास पहनते और उसी तरह रहते जैसे खिलाफत से पहले पहने रहते थे। सफ़र में हो या घर में कोई पहरेदार या मुहाफ़िज़ नहीं रखते थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या वाकई बहुत पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक वाक़ये के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।